أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا معزز حاضرین، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تواڈی خدمت دے اندر تلاوت کر چکے ہاں، اے دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اونا بد نصیب لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے لوگ نماز دی قدر نہیں کرتے، نماز نو اہمیت نہیں دیندے، انہاں لوگاں دی تباہی دا بربادی دا تذکرہ فرمایا۔ میں بھی آج انشاءاللہ الرحمن تھوڑی آواز کھول دو تھوڑی، تواڈے سامنے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایسے لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا جڑے لوگ نماز تے پڑھدے نے، ایک او لوگ نے جڑے نماز پڑھدے ہی نہیں، اذان سنیے دکان تے بیٹھے رہ گئے، مکان چ بیٹھے رہ گئے، مسجد وچ آئے نہیں، نماز نو کنڈ کر چھڈیے، اونا لوگاں دا ذکر اج نہیں کرنا، بلکہ اج اونا دا ذکر کرنا ہے جڑے نماز بھی پڑھتے نے تے نماز دی بددعا بھی لیندے نے۔ نالے وضو کیتا ہے، مسجد وچ آیا، جماعت دے نال نماز پڑھی ہے، سردیاں ہون گرمیاں ہون مسجد وچ آیا ہے، لیکن واپس جان لگیا ہے، عرش تو آواز آندی ہے بندیا نماز دے متعلق سب کچھ تو کیتا ہے،
لیکن تیری نماز نو نہ میں پسند کیتا ہے نہ ہی تیری نماز نو میں قبول کیتا ہے۔ پچھلے جمعے بھی ایسے ہی مضمون نو بیان کیتا ہے، اج ایسے ہی مضمون نو مزید اگے بیان کرنا چاہنا۔ دعائے فرماؤ میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ساڈے اندر بہت بڑی کمزوری ہے، اسی نماز نو اہمیت نہیں دیندے، کدی نماز دا سوچیا ہی نہیں۔ ساڈے نزدیک اے وے کہ بس مسجد وچ آ گئے ہاں، نماز پڑھ لئیے، سلام پھیریا، 100/100 نمبر نماز دے لے کے واپس جا رہے ہیں، اسی اپنی نماز دا حق ادا کر دیتا ہے۔ لیکن انج نہیں، ہر بندے دی نماز قبول نہیں ہوندی، اس بات نو پلے بن لو۔ ہر بندے دی نماز قبول نہیں ہوندی، جنہ دی نماز قبول نہیں نہ ہوندی انہاں دا اج تذکرہ کرنا ہے، اور انہاں دی نہیں ہوندی جڑے نماز نو اہمیت نہیں دیندے۔ کوئی نماز پڑھدا ہے اپنے سٹائل نال، اے نماز کوئی ورزش دا نام نہیں، نماز فارمیلٹی دا نام نہیں، نماز ایک کاروائی دا نام نہیں، نماز کسے بھی جلد بازی دا نام نہیں، بلکہ نماز ایک سیریس مسئلہ ہے۔ نماز اللہ دی عبادت دا نام ہے، نماز پیغمبر دیاں اکھاں دی ٹھنڈک دا نام ہے، نماز جنت دے دروازے دی چابی دا نام ہے، نماز دین دے ستون دا نام ہے، اور نماز دل دے سکون دا نام ہے، اور نماز قیامت نو پیغمبر دے ساتھ دا نام ہے، اور جنت جان واسطے میدان محشر اندر نجات دا نام ہے۔ جیڑا نماز نو اہمیت دے گا قبول ہوتی ہونی ہے۔ دیکھنا ذرا میرے اور تواڈے آقا امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے اس مسئلے نو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے کی فرمایا ہے؟ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ آقا فرماندے نے کہ نئی نمازی نے جڑے نماز پڑھتے نے قیام لمبا لمبا کرتے نے سلام پھیردے نے لمبی نماز پڑھی ہے پر سلام پھیرے ہے سوائے تھکاوٹ دے انہاں نو کچھ ملیا ہی نہیں، ایک بھی نیکی نہیں ملی حالانکہ نماز پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث
میرے اور تو آڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا یصلی لا یتم رکوعہ وینکر فی سجودہ وہو یصلی۔ آقا ویکھ رہے نے ایک بندہ مسجد وچ آیا ہے، انہیں آ کے نماز نیتی ہے، الفاظ حدیث مبارکہ دینے۔ آقا فرماندے نے میرے آقا نے ویکھیا لا یتم رکوعہ، انہیں اپنا رکوع صحیح نہیں کیتا ہے، نمازی ہے، وَيَنْكُرُ فِي سُجُودِهِ سجدیاں وچ ٹھونگے مار رہا ہے، وَهُوَ يُصَلِّي حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جدوں سلام پھیریا نا آقا فرماندے نے گل سن بھئی آیا نا، آقا فرماندے نے کی پڑھیا ہی؟ سونیا میں نماز پڑھی ہے۔ آقا فرماندے نے لو مات علی حالہ مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انجی نماز پڑھدا پڑھدا ٹھونگے ماردہ ماردہ تینوں موت آ گئی، یاد رکھ لے موت تینوں محمد دے دین تے نہیں آئے گی۔ سننا ذرا ایک اور حدیث میرے آقا لی، اے بڑا اہم مسئلہ ہے نا۔ آقا فرماندے نے یصلی، سننا ذرا الفاظ حدیث مبارکہ دینے، صدقے جاواں قربان جاواں۔ میرے آقا نے فرمایا ان احدکم اذا قام یصلی، تواڈے وچوں کوئی بھی ایک بندہ جدوں نماز واسطے آ جاندا ہے، نماز شروع کردا ہے، انما یناجی ربہ، او ایک فارمیلٹی پوری نہیں کر رہا بلکہ ڈائریکٹ رب نال گلاں کر رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ کیف یناجی ہے، انہوں ہن آپ نو ویکھنا چاہیے کہ رب نال گلاں دھیان نال کرنیاں نے یا بے توجگی نال کرنیاں نے، اے او دے تے ڈیپینڈ کردا ہے۔ ایک اور حدیث آقا فرماندے نے لا یزال اللہ مقبلا علی العبد وہو فی صلاتہ، کوئی بھی بندہ نماز پڑھن واسطے جدوں آ جاندا ہے، نماز نیت لیندا ہے، توجہ نال نماز پڑھ رہا ہے، تے رب کی کردے نے، رب بھی ایدے وال پوری توجہ کر کے انہوں رب ویندے نے۔ آکھو سبحان اللہ۔ اے نماز نیت رہا ہے، نماز شروع کر لئیے، ادھروں نماز شروع کی تھی، رب نے اپنی توجہ مبارک نو بندے وال لا لیا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، بندہ پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین، رب جواب دے رہا ہے حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے۔ اے آندہ الرحمن الرحیم، بندہ آندہ بندیا اسنا علیہ عبدی، تو میری تعریف تے ثنا کیتی ہے، رب پوری توجہ نال جواب دے رہا ہے۔ اے آندہ مالک یوم الدین، رب آندے نے بندیا مجدانی عبدی، تو میریاں بزرگیاں بیان کر رہے ہیں، پڑھی جا میں تیرا جواب بھی دیتی جانا، میری توجہ تیرے والی ہے۔ تے آقا کی فرماندے نے جب تک بندہ توجہ کر کے نماز پڑھدا رہندا ہے، رب بھی توجہ کر کے ایدی نماز نو ویندا رہندا ہے، قبولیت دا درجہ انو عطا کردا رہندا ہے۔ ما یلتفت، جب تک بندہ بے توجگی نہیں نہ شروع کردا، رب ایدی نماز وال پورا دھیان کردا ہے، رب ایدی نماز دا مول پاندا ہے۔ اگے آقا فرماندے نے فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ، جدو بندہ نماز وچ بے دھیانے لگ جاندا ہے نا، انصرف عنہ، آقا فرماندے نے اللہ دے چل نہیں تے نہ صحیح، تیری توجہ نماز وچ بھی میرے وال اگر نہیں
نہیں تے پھر نماز جیڑی پڑھے گا او جیہو جی نیت ہو جیا تینوں بھاگ مل جائے گا۔ رب بھی اپنی توجہ ہٹا لیندا ہے۔ ایک اور حدیث آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نماز توجہ نال پڑھدا ہے او دی نماز قیامت والے دن روشنی بن جائے گی، نجات دا ذریعہ بن جائے گی اور اے دے واسطے دلیل بن جائے گی۔ اے بندہ نبیاں دے نال ہوئے گا تے جیڑا بندہ ملم یحافظ علیہا جیڑا نماز دے پڑھ رہا ہے پر بے توجگی نال بے دھیانے نماز پڑھی جاندا ہے، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا لم تکن لہو نورن اے دے واسطے نماز نہ ہی تے روشنی بنے گی ولا برہانن نہ اے دے واسطے نجات بنے گی دلیل بنے گی ولا نجاتن نہ اے دے واسطے نماز نجات دا ذریعہ بنے گی۔ نماز پڑھیے اگے سن ذرا بے توجگی دے نقصان سنو۔ آقا فرما ہے نمازی آقا فرماندے نے بے توجگی نال نماز پڑھن دی وجہ تو رب اس اپنے نمازی بندے نو فرعون دے نال ملا دے گا، حمان دے نال کر دے گا، شداد دے نال کر دے گا، قارون دے نال کر دے گا، ابو جہل دے نال کر دے گا، ابی بن خلف نال کر دے گا۔ اللہ سانو اپنے نبی دا ساتھ عطا فرما۔ ایک اور حدیث سن لو، میرے آقا فرماندے نے تسی تے نماز پڑھ دیو نا، آقا فرماندے نے لا ینظر اللہ الی صلاۃ عبد اللہ اس بندے دی نماز وال ویندا ہی نہیں، قبول کرنا تے بہت دا مسئلہ ہے، ویندا ہی نہیں۔ کیڑا بندہ ہے لا یقیم فیہا صلبہ ہو جیڑا اپنی نماز وچ اپنی کمر نو سیدھا نہیں کردا، رکوع وچ سیدھا نہیں کردا، قیام وچ سیدھا نہیں کردا، سجدہ صحیح نہیں کردا، بین خشوعہا و خضوعہا نہ کمر سیدھی کیتی ہے نہ ہر رکن نو نماز دے ہر حصے نو صحیح ادا کیتا ہے تے نہ ہی رب نال خشوع خضوع دا کوئی تعلق جوڑے ہے۔ ایک اور حدیث سن لو، میرے اور تو آڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنو دھیان نال، امام دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت بیان کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے اور میرے صحابیہ اذا قمت فی صلاتے کا جدوں بھی نماز تو شروع کرے نا نماز وچ کھڑا ہو جائیں فصلے نماز پڑھ صلاۃ مودعن انج نماز پڑھ اے سمجھ کے نماز پڑھ جویں تیری زندگی دی ایک ہی آخری نماز ہے۔ جیڑا بندہ اے نیت لے کے اے ذہن چ رکھ کے آخری نماز ذہن چ رکھ کے نماز پڑھدا ہے نا او پھر اونوں بدلہ بھی پورا ہی ملدا ہے، رب بھی اونوں اجر پورا ہی عطا کردا ہے، اکینا کو عطا کردا ہے۔ اس سے پارا نکل آیا ہے تیسرا، صدقے جاواں قربان جاواں اللہ کی اعلان کردے نے، اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو
ترجمہ سن لو، ترجمہ سن لو، جڑا نماز توجہ نال پڑھدا ہے اللہ انہوں اجر عطا کر دینے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او میرے بندے جڑے ایمان بھی لے آئے نے انہاں نیک اعمال بھی کر لے نے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمازاں صحیح کر کے او پڑھ دینے، نمازاں پوری توجہ نال پڑھ دینے، نمازاں خشوع نال پڑھ دینے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اگر مالدار نے اپنے مالاں دی زکات بھی دین دینے، اللہ تو انہاں نو پھر کی عطا کرنے؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، انہاں نمازیاں نو رب اپنے نزدیک اجر عطا کر دیندے نے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اے نمازی جدوں آن گے انہاں نمازیاں نو میں کسے قسم دی پریشانی آن نہیں دیواں گا، انہاں نو خوف زدہ ہون نہیں دیواں گا، اے پرسکون ہون گے، بلکہ میرے عرش دے نیچے نبیاں دے نال بیٹھے ہون گے۔ پتہ لگا جیڑا بندہ توجہ نال نماز پڑھدا ہے او دا بڑا اجر ہے، او دا بڑا مقام ہے۔ اجے بھی نہیں سمجھے تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا لگا وا، ایسے پارا 16واں نکل آیا، اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا، اے میرے اللہ فرماندے نے خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ فرماندے نے جڑا نمازی ہے، جڑا نماز صحیح کر کے پڑھدا ہے او بندہ جنت وچ جائے گا، تے جیڑا نمازاں نو ضائع کر دے گا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اپنی من مانیاں کر کے نمازاں نو لیٹ کر دے گا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ پڑھ لینے جی نماز ایک پڑھی دی دوجی سر تے چڑی ہوندی ہے، نمازاں تے اگے لائی کھلوتیاں نے، جی نمازاں دا کیڑا ہے ایک بھی پڑھ لئیے تے خیر ہے، کوئی آندہ ہے میں جی صبح دی تے ضرور پڑھ لینا وا، کوئی آندہ ہے میں صبح شام دیاں تے ضرور پڑھنا وا، کوئی آندہ ہے عشاء دی تے میں ضرور پڑھنا وا، باقی رہ جاندیاں نے ایک دو تین تے لازمی پڑھ لینے زور اثر کیوں نہیں پڑھ دے، اس واسطے نہیں پڑھ دے اسی اپنی ڈیوٹیاں تے ہونے اسی اپنے کاروباراں تے ہونے، میرے اللہ فرماندے نے اضاعوا الصلاۃ دنیا مگر لگ گئے، دنیا دی محبت دے پیچھے لگ گئے، انہاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا فسوف یلقون غیا، قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو میں جہنم دے وچ سٹ دیواں گا۔ پڑھیاں ہے نے نمازاں پڑھیاں نے
پر لیٹ کر کے پڑھیاں نے، وقت تو اگے پیچھے کر کے پڑھیاں نے، سنت تو ہٹ کے پڑھیاں نے، اور میاں من مانی نال پڑھیاں نے، بغیر وضو تو پڑھیاں نے، بغیر طہارت تو پڑھیاں نے، اور میاں جلدی جلدی پڑھیاں نے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے نو اللہ غیا نامی جہنم دے وچ سٹ دے گا۔ اللہ ساڈیاں نمازاں قبول فرما۔ قبولیت دا ٹائم ہے، سب مل کے آمین کہنا۔ اللہ سی گناہگار خطا کارواں سیاہ کارواں قصوروارواں، اللہ اسی گناہگارواں تو بخشن ہارے۔ ساڈیاں ٹوٹیاں پوٹیاں نمازاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے جنت عطا فرما۔ نمازاں صحیح کر لو، پریکٹس دا نام نماز نہیں، کسی ایکسرسائز دا نام نماز نہیں، نماز رب دی خوشنودی دا نام ہے۔ اے جڑے تسی آئے ہو نا، فارمیلٹی نہیں دی، اے عبادت ہے۔ جمعہ پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن سننا عبادت ہے، حدیث سننا عبادت ہے، توجہ نال سننا عبادت ہے، توجہ نال نماز پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ سانو عبادت دی توفیق عطا فرما۔ اے تے قرآن نے ایویں آکھیا ہے نا، ہونا میں تیرے سامنے چند بندے پیش کراں اور جڑے نمازاں دے پڑھدے نے، پر اونا دیاں نمازاں رب دے دربار وچ بولو قبول ہوندیاں۔ اے پہلا بندہ ہی سن ذرا، موجم الاوسط دی روایت ہے، امام طبرانی نے اس حدیث نو موجم الاوسط دے اندر درج کیتا ہے۔ حدیث بھی سکے باندھے، وَأَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توزال عبد فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت حفظك الله كما حفظتني ثم أسود بها إلى السماء ولها ضوء ونور وفتحت لها أبواب السماء وإذا لم يحسن العبد الوضوء ولم يتم الركوع والسجود والقراءة فيها قالت زيّك الله كما زيّتني ثم أسود بها إلى السماء وعليها ظلمة وغلقت أبواب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها۔ ترجمہ سن لو، جڑا نماز صحیح پڑھدا ہے اللہ کیویں پروٹوکول دیندا ہے، تے جڑا نماز صحیح نہیں پڑھدا رب انہوں کیویں ذلیل کر کے رکھ دیندا ہے۔ کئی بندے نماز نال بھی دال آندے، نماز نال۔ میرے آقا نے فرمایا جدو بندہ وضو کردا ہے، وضو کر کے نماز شروع کر دیندا ہے،
اور گل ذرا سن لو ذرا، رکوع دا پورا کردا ہے، سجدہ دا پورا کردا ہے، وچ سورہ فاتحہ اگے قرآن دی جیڑی بھی سورت ہے پوری پڑھدا ہے تے صحیح کر کے پڑھدا ہے، قرآن کچر مچر کر کے نہیں پڑھدا، قرآن وڈی ٹکی نہیں جاندا، بلکہ قرآن دے الفاظ سونے سونے کر کے ادا کردا ہے۔ اے جدوں سلام پھیردا ہے تے نماز کہندی ہے، نماز کہ نماز آندی ہے حافظک اللہ کما حفظتنی، مینوں سونا کر کے پڑھن والیا تو میریاں حفاظتاں کیتیاں نے، میں دعا دینیاں جتھے بھی رویں رب دی حفاظت وچ ہی رویں۔ نماز دعا دے رہی تے جیڑا بندہ وضو صحیح نہیں کردا، ارکاں سکیاں نے، گٹے سکے نے، باواں سکیاں نے، مسے دا پتہ کوئی نہیں، پیر تون دا پتہ کوئی نہیں، ونگا چبا جیا وضو کر کے آ جاندا ہے تے پھر اے رکوع بھی پورا نہیں کردا، سجدہ بھی پورا نہیں کردا، رکوع سجدے دیاں دعاواں نہیں پڑھدا، والقراءۃ فیہا نماز دے دوران الفاظ پورے نہیں پڑھدا، قرآن پورا نہیں پڑھدا، اگر پڑھدا ہے تے قرآن دے الفاظ غلط ملت کر کے پڑھدا ہے، اے جدوں سلام پھیردا ہے حالانکہ نماز نے پڑھی ہے، جدوں سلام پھیردا ہے سلام پھیردا جاندا ہے، نماز بولدی ہے تے آندی ہے زیّاک اللہ کما زیّاتنی، آ نمازیا تو میرا برا حال کر دیتا ہے، میرا ہر حصہ تو پورا کر کے نہیں پڑھیا، اور نماز دی بددعا للہ ہے کی بھی آنی ہے، نماز آندی ہے نمازیا جتھے بھی رویں جدوں بھی رویں ہر حال وچ رب تینوں ایویں ذلیل کر دے وے جویں تو مینوں کر دیتا، تو مینوں ضائع کیتا، میرا مذاق بنایا ہی، میں بددعا دینی ہاں جتھے تو بھی رویں تو بھی ذلیل ہی ہوندا پھرے، ہر ایک دی نگاہ وچ تو بھی ضائع ہو جائے۔ نماز بددعا دے رہی ہے، اس تو اگی گل تے سنن والی نا اگلی، جدوں اے نماز نمازی دی نماز آسمان تے جاندی ہے، دروازے کھل گئے، قبول ہو گئی، اتو سلام آئے، جدی نماز ایکھو جائیے صحیح نہیں پڑھی، آسمانہ تے پہنچ دیئے وَعَلَيْهَا ظُلْمَةٌ، اے دی نماز روشنی والی نہیں ہوندی بلکہ اندھیرے والی ہوندی ہے، میرے آقا فرماندے نے آسمان دے دروازے اے دی نماز واسطے کھولے نہیں جاندے، اے نماز واپس ہوندی ہے۔ اور کدی فٹ بال ویکھیا جے نا، جی میں فٹ بال گول جا ہوندا ہے، فرشتے اس بندے دی نماز نو گول مول کر کے اس نمازی دے منہ تے مار دینے، نال پتہ کی آندے نے، اور جا لے جا اپنی نماز، سانو تیریاں نمازاں دیاں بولو لوڑاں، اللہ سانو صحیح نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، نماز پڑھو دل لا کے، آئے کہ پہلا بندہ جی دی نماز قبول نہیں ہوندی، دوجا بندہ کیڑا سن لے ذرا، میرے آقا فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہہ دیو سبحان اللہ، آج تو پریشان ہو گئے ہو، اللہ ساڑیاں نمازاں قبول فرما، اس بندے دی بھی نماز نہیں جے جیڑا نماز وچ سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا، ایتھے کئی آندے نے اے جناب جیڑا سورہ فاتحہ پڑھے گا او دے منہ وچ اگ پہ جائے گی، اگ نہیں پیندی رب دی رحمت پیندی ہے، گل تے میری اپنی نہیں، میں گل ذمہ داری نال تاں کر رہا، حدیث بخاری دیئے
حدیث مسلم دیے حدیث مشکات دی سناواں الفاظ مصطفیٰ دے سناواں الفاظ وہ دے سنا رہے ہیں کوئی عام پیر پور نہیں الفاظ او دے سنا رہے ہیں جدے بارے میں کہنا ہننا اور میں تے کال اللہ کالا رسول منیا اللہ انہاں دا پیار قبول فرما اور میں تے کال اللہ انہاں نبی دا پیار عطا فرما میں تے کال اللہ کالا رسول منیا شرک بدت والا جالا نال ہتھی پنیا ایویں تو روئی نہ پھرو مینو غیراں دے وچ دل لگدا اے محمد دے پیراں دے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ اے دے الفاظ نے اس ہستی دے اے ہستی اوے اے ذات جو بھی لفظ بول دیے رب قرآن بنا دیندا او دے الفاظ دے جدا کلمہ پڑھیا ہے دوسری حدیث لمن لم یقرأ فی صلاتہی بفاتحۃ الکتاب بے ام القرآن فہی خداج آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نماز وچ سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز انج ناقص ادھوری ہے جویں اونٹنی دا بچہ خداج دا معنی کر رہا اور جویں اونٹنی دا بچہ وقت تو پہلے ہی پیدا ہو پوے جویں او ادھورا ہوندا ہے ایویں اے دی نماز بھی ادھوری ہے اور جویں اونٹنی دا بچہ ادھورا کسے کم دا نہیں جن نے فاتحہ نہیں پڑھی بولو اے دی بھی نماز کسے بھی دھیان دا فائدہ دو بندے ہو گئے سنو اگلی بھی گل نماز فرض ہوئے نفل ہوئے فجر ہوئے زور ہوئے عصر ہوئے مغرب ہوئے عشاء ہوئے فطر ہوئے میاں جنازے دی نماز ہے عید دی نماز ہے تہجد دی نماز ہے خسوف دی نماز ہے کسوف دی نماز ہے میاں نماز اشراق کے نماز اوابین ہے نماز چاشت ہے نفل ہے فرض ہے کوئی بھی ہے جیسے نماز دی جیسے رکعت وچ فاتحہ نہیں بولو او نماز اے کوئی وجہ ہے نا ایک چھوٹی جی گل ضمن آ گئی ہے اے بھی کر جاواں جیڑا بندہ نماز پڑھ رہا ہے جماعت ہو رہی ہے ایک بندہ پچھو آیا ہے اے آ کے ملیا ہے ایتھے کر کے کہ امام جیڑا ہے نا رکوع جان لگا ہے انہیں نماز نیت لئی ہے اے طریقہ نماز داخل ہون دا اے جو رفع دین ہے نا اے نماز وچ انٹر ہون دا طریقہ ہے اے طریقہ اگے اسی انج ہاتھ تاں بننے ہاں کہ تکبیر تحریمہ تو فوراً بعد قیام ہی تے ہوندا ہے نا اگر امام سجدے وچ انج کر کے رفع دین کر کے سیدھا ڈائریکٹ سجدے جاؤ امام رکوع وچ رفع دین کرو تے رکوع وچ جاؤ ایک بندہ پچھوں آیا ہے امام رکوع وچ جان لگا ہے ان نماز نیتی ہے امام رکوع وچ چلا گیا ہے ہونے سوچدا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہ پڑھا اگر انہوں پتہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے اونا دے رکوع اٹھن تو پہلے میں رکوع وچ جا کے کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لواں گا انہاں دے نال مل جاواں گا انہوں چاہیے سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع نال مل جائے اگر انہوں پتہ ہے میں سورہ فاتحہ پڑھاں گا انہی دیر نو امام نے رکوع تو اٹھ پہنے پھر سورہ فاتحہ نہ پڑھے امام دی اقتداء بڑی ضروری ہے امام دیتے جس حالت ویچے اسے حالت ویچے چلا جائے جدو سلام پھر جائے تے اے بندہ اوہ رکعت بعد ویچ اٹھ کے پڑھے مسئلہ ہے بھی سن لو جن نے فاتحہ نہیں پڑھی او دی نماز نہیں
دو بندے، تیسرا بندہ سن لے الفاظ آقا دے نے، میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ آقا فرماندے نے جدو فرضی نماز جماعت کھڑی ہو جائے، جیڑا بھی بندہ سنتا وغیرہ پڑھدا ہے اونوں سلام فوراً پھیر دینا چاہیے، فرضاں دے نال ملنا چاہیے۔ سونیا گل کی ہے، فرمایا جدو فرض نماز کھڑی ہو جائے تے کوئی بھی اور نماز ہوندی، کئیاں نو ویکھی دا فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے، وہ آدیاں سنتا نہیں تھی خلل، انہیں دنوں 2 رکعتاں لنگ جاندیاں نے، اس نفل دا کوئی فائدہ نہیں، اس سنت دا کوئی فائدہ نہیں جدے نال فرض بھی نکل جان۔ فرض سب تو پہلے جے سن لو، فرض سب تو پہلے میں 2-3 بندے ہو گئے، چوتھا بندہ سن لے ذرا، میرے آقا فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، آقا نے فرمایا صدقے جاواں سن لو ذرا دھیان نال، لا تقبلو صلاۃ امرأۃ تطیبت للمسجد حتی تغتسل غسلها۔ آقا فرماندے نے جیڑی بی بی نماز واسطے مسجد وچ اوندی ہے، جمعے دی نماز ہے، فرض نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، جیڑی بی بی خوشبو لا کے مسجد وچ نماز واسطے اوندی ہے، اس بی بی دی بھی بولو کوئی بھی نماز ہوندی۔ ہوں تے ٹرینڈ چل گیا اگے، اے خوشبو بندیاں دی ہے تے اے پرفیوم بیبیاں دا لے۔ نبی پاک نے شناخت کیتی ہے، بی بی دی خوشبو نظر آنے والی ہونٹاں تے لاؤ، ہتھاں تے لاؤ، اور جڑی نظر آئے بی بی دی خوشبو ہے، رنگ دی شکل وچ بندے دی خوشبو نظر نہیں آندی، بلکہ بندے دی خوشبو کولو لنگن نال آندی ہے۔ اے نبی پاک نے شناخت کر دیتی ہے، حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا ہے اس بی بی دی نماز اونی دیر تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک فرضی غسل نہ کر لوے۔ اتنا ضروری ہے، بیبیاں نو چاہیے وے پرفیوم تو بچن۔ ایک اور حدیث 5واں بندہ سن لو، میرے آقا نے فرمایا بینما رجل یصلی مسبل ازارہ قال له رسول اللہ اذهب فتوضا فذهب وتوضا ثم جاء فقال رجل یا رسول اللہ مالک امرتہ ان یتوضا قال انه کان یصلی وهو مسبل ازارہ وان اللہ لا يقبل اللہ صلاة رجل مسبل ازارہ۔ آقا فرماندے نے، میرے آقا دی مسجد ہے، آقا آپ تشریف فرمانے، ایک بندہ آیا ہے، انہیں آگے نماز نیت لئی ہے، شلواروں دی گٹیاں تو نیویں ہیں، شلواروں دی اور نیویاں شلواراں تے پینٹاں تے چادراں رکھن والے ہو سن لو، شلوار نیویں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، انہیں سلام پھیریا ہے، آقا کو لایا ہے، تے میرے آقا فرماتے نے اذهب فتوضا، اور نمازیا دوسری دفعہ جا، پہلے شلوار اونچی کر، پھر جا کے وضو کر، پھر نماز پڑھ۔ سونیا پڑھی تے ہے، فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، شلوار نیویں رکھنا اتنا برا فعل ہے۔ آقا نے فرمایا وضو بھی دے نال ٹوٹ جاندا ہے،
وضو بھی ٹوٹ گیا شلوار نیوی کرن نال، پینٹ نیوی کرن نال، اج دی شلوار نیوی ہے دوبارہ وضو کرے پھر نماز پڑھے، سونے انج کرے گا تے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا جدوں شلوار اونچی کر کے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے گا، اللہ دی نماز قبول بھی کر لیں گے، اے دے واسطے نجات بھی بنا دیں گے۔ اگے چھواں بندہ سن لو ذرا، میرے آقا فرماندے نے لا تقبلو صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اور جیڑا بندہ بغیر وضو دے نماز شروع کر دیندا ہے اس بندے دی بھی بولو نماز ہوندی، تے جیڑا بندہ صدقہ دیندا ہے حرام دی کمائی وچوں او دا بھی بولو ثواب ملدا۔ آویخ لے ذرا اگلا بندہ سن لے ستواں تے آخری بندہ ہے، میرے آقا فرماندے نے تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا اصفرت وکانت بین قرنی الشیطان قام فنکر اربعا لا یذکر اللہ فیہا اللہ قلیلا۔ آقا فرماندے نے منافق دی نماز اگر ویکھنا چاہندے ہو تے میں دسنا سونیا کیڑی نماز ہے۔ فرمایا عصر دی نماز دا ٹائم گزر چکے ہے، اے بیٹھا نماز نے نہیں پڑھی، اور جس ویلے مغرب ہون لگتی ہے سورج غروب ہونا شروع ہو جاندا ہے، 15-20 منٹ یا آدھا کو گھنٹہ رہ جاندا ہے، اے منافق اٹھدا ہے جلدی جلدی وضو کرتا ہے، سورج دے غروب ہون دے وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ آقا فرماندے نے پہلی گل اے وے اے بندہ مومن نہیں منافق ہے، دوجی گل اے وے اس بندے دی رب نماز قبول کردا جس ویلے سورج طلوع ہو رہا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت بولو نماز ہوندی۔ اٹھواں بندہ اے وے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے اے بندے نو پیشاب آ گیا ہے، قضاء حاجت دا مسئلہ بن گیا ہے، اے بندہ جڑا پریشان ہو جاندا ہے ہن کی کراں؟ نماز نکل دیئے، اگر ادھر جانا نماز نکل دیئے، نماز پڑھنا تے پریشانی تکلیف پیشاب دی ہوندی ہے، کی کرنا چاہیے؟ سونیا کی کرے؟ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ پیشاب انہوں واقعی آیا جان نہیں چھڑا رہا، پیشاب انہوں آیا ہے، میرے آقا فرماندے نے پہلے پیشاب کر لوے نماز بعد وچ پڑھ لوے، کیونکہ پیشاب دی حالت وچ رب ایتی نماز قبول کردا۔ اللہ میں تو کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔